شمر جو ہے وہ خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے میں نے ان کے لب ہلتے ہوئے دیکھے، کہتا ہے میں نے کان لگا کے سنا کہ کہیں مجھے بد دعا تو نہیں دے رہے ہیں، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حسین اپنے بھائی عباس کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم شیعہ کو یاد کیا ہے ہمارے امام کو۔ آخری وقت میں مولا نے فرمایا یا شیعتی، اے میرے شیعو، مہما شربتم مائن عذب فاذکرونی، جب کبھی بھی تم ٹھنڈا پانی پینا نا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور یہ یاد کرنا کہ کس طرح میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی طلب کر رہا تھا۔ وہ کون سا وقت تھا کہ جب امام مظلوم کربلا ننھے علی اصغر کو لے کے فوج اشقیاء کی طرف بڑھے ہیں نا، تو فوج اشقیاء کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے قوم اشقیاء، اگر تمہاری نظروں میں کوئی قصوروار ہے تو وہ میں ہوں نا، میرے اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں ساری مائیں ہیں، آپ مجھے اطمینان سے بتائیں کہ چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو پانی پلانے کے لیے کتنا سارا پانی درکار ہوتا ہے؟ عموماً ہمارے یہاں مائیں 2 انگلیاں پانی میں تر کر کے نا بچے کے لبوں پہ پھیر دیں، یا 1 گھونٹ پانی بچے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا پانی دے دیتے۔ انہوں نے کہا حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانا بچے کا۔ اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا میرے بچے کے خشک ہونٹوں کو دیکھو۔ انہوں نے اس وقت پھر ایک بہانہ بنایا اور کہا حسین اگر یہ بچہ پانی مانگے تو ہم پانی دے دیں گے۔ اس وقت مولا نے فرمایا اے میرا لال، تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ان سے پانی مانگ۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، جب ہاتھوں پہ بلند کیا ننھے علی اصغر نے خشک زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرا، قوم اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ سننا تھا۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے ہرملا کو بلاؤ، ہرملا کو بلا کے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ ہرملا ملعون نے تیر کو کمان میں رکھا، اور یہ وہ تیر تھا جو تمام عرب آپس میں طے کر چکے تھے یہ کسی انسان کو نہیں مارا جائے گا۔ 3 نوکوں والا تیر جو ہے نا اس نے اپنی کمان میں رکھا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ باندھا، ادھر علی اصغر کے گلے کا نشانہ باندھ کے تیر کو کمان سے چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کمان گر گئی، دوبارہ پھر اس نے تیر کو کمان میں رکھا، دوبارہ پھر جب اس کے ہاتھ سے کمان گری ہے نا، عمر سعد جھڑک کے کہتا ہے تو بڑا سنگ دل تھا، کیا بات ہے تیرے ہاتھ سے یہ بار بار کمان کیوں گر رہی ہے؟ کہتا ہے میں جب بھی علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں کبھی مجھے علی اصغر کے گلے پہ رسول کا گلا نظر آتا ہے، کبھی زہرا کا گلا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کا بھی نظر آئے تو نشانہ لا۔ ملعون نے جب نشانہ لگایا، ایک بی بی در خیمہ پہ کھڑی علی اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، طلب کے کہتی علی اصغر ہوشیار رہنا، کہیں تمہارے بابا کے بازو زخمی نہ ہو۔ ظالم نے تیر چھوڑا۔ اب تیر کا کام ہوتا ہے گلے میں پیوست ہو جانا، جسم میں پیوست ہونا، لیکن تیر اتنا بڑا تھا، گلا اتنا چھوٹا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ذوبها علی الاصغر من الاذن الى الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر علی اصغر کو حسین نے کس کے نہ پکڑا ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا علی اصغر اس کے
جاتا۔ پھر یہ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، کہتا ہے کہ علی اصغر کے اوپر جو ہے نا جو 3 حالتیں گزری ہیں، کہتا ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا تو مچھلی پیاس کی وجہ سے پہلے زور سے تڑپتی ہے، جب اس کی تڑپنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کیا کرتی ہے، آہستہ آہستہ اپنا منہ کھولتی ہے پھر بند کرتی ہے، کھولتی ہے پھر بند کرتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس میں یہ سکت بھی ختم ہو جائے نا، مچھلی اپنی آنکھ کی پتلی کو حرکت دیتی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ صغیر کے اوپر یہ تینوں حالتیں ایک لمحے میں طاری ہو گئی۔ پہلے علی اصغر زور سے تڑپا، بابا کے ہاتھ پہ اچھلا، پھر ننھا سا لب کھولا، منہ کھولا اور منہ بند ہو گیا۔ میرے مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کی آواز آئی، اے شبیر اگر یہ خون تو نے آسمان کی طرف پھینکا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین تیرا خون تو پھر بھی برداشت کروں گی، لیکن اگر اس مظلوم کا خون اس خاک کربلا پہ آیا زمین کبھی سبزہ نہیں اگائے گی۔ پڑھا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، شبیر نے خون کو اپنے چہرے پہ بولا اور لے کر ایک مرتبہ خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ جب خیمہ گاہ کے قریب پہنچے ہیں نا، اس وقت حسین نے سوچا اب کیا کروں، ماں سے تو کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا، پانی پلا کے لاؤں گا، اب کیا بتاؤں، نانا کی امت نے ایسے پانی پلایا۔ یہ جو آپ روزے عاشور کو عمل کرتے ہیں نا، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں 7 قدم پیچھے، اب حسین کبھی علی اصغر کے لاشے کو لے کے خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پڑھتے ہیں رضان لامرہ و تسلیما لامرہ۔ اس وقت یہ پڑھتے ہوئے رضیت باللہ رضان و تسلیما لامرہ، یہ پڑھتے ہوئے ایک چند قدم بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس وقت خیمے کا پردہ ہلا، ایک بی بی نے کہا حسین میں جانتی ہوں میرے اصغر نے کیسے باندھ دیا، حسین میرے بچے کو میرے حوالے کر دے۔ مولا نے کسی بھی شہید کو دفن نہیں کیا، لیکن ایک اہتمام کیا، علی اصغر کے لیے خیمے کے پہلو میں بیٹھ کے تلوار سے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کی آواز آئی، حسین کیا تیرے نانا نے اس لیے تیرے بابا کو یہ تلوار دی تھی کہ تو اس سے قبریں کھودے گا؟ ننھی سی قبر کو کھودا، اب کھود کے چھوٹے سے علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا۔ جب قبر کے حوالے کیا نا، جو قبرستان میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب بھی میت کو دفن کریں پہلے اس کا چہرہ ڈھانپتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن جو ہے پیروں کی طرف ڈھانپتے ہوتے۔ لیکن امام عالی مقام نے کربلا کی گرم ریت کو پہلے علی اصغر کے قدموں پہ ڈالا، پھر آہستہ آہستہ سینے کے اوپر آتے رہتے، جب چہرے پہ ڈالنا چاہتے تھے جانتے تھے کہ کربلا کی ریت گرم اور میرے علی اصغر کا چہرہ نرم ہے۔ شبیر نے منہ کو پھیر لیا، ایک مرتبہ الٹے ہاتھ سے علی اصغر کے چہرے پہ ریت ڈالتے ہوئے جب کھڑے ہوئے کیا خوب کہا امیر علی سے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری جملے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ صلوات اللہ